اب وہ جناب پنجتن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ، ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا. باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے، مولوی دی عقل ہی پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا، انعامات سے نوازا، اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی. اوے چاچو، پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے. تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنٹتے وہ نہیں ہون گے. اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل، اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ فارغ، کیونکہ وہ عام بات تھی، یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے، اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے، اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو اپنے نا دا کلمہ پڑھایا، کمینہ ہی نکلے ہیں. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا، تو واقعی کمینہ غلام نکلے ہیں. دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو، اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب دا دسیں گا کہ اشرف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا، اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا، میں نے بابے کو کہا ہے، بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں، تسلی ہے، اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر ولی اللہ کہیں، عثمان ولی اللہ کہیں، عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کو کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، المعروف داتا گنج بخش، جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ، آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا. لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحو اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا، ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کی خاطر
رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو، ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی، جو صحابی کا نام تھا اوریا، اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے، وہ ٹیمپرڈ تورات، تحریف شدہ، اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر۔ ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا، نہیں، رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی، انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صاحب بچانے کے لیے، اور کہا کہ سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی، زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، تو وہ حضور کو پسند آ گئی، تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا، ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے، اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر، اس لیے میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے۔ اچھا، یہ دو حوالے ہو گئے جی۔ تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی۔ ہو جی، یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا، میں دسنا کون کہندا ہے، تو اڈے وڈے کہندے نے، ہاں کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، ہاں جی۔ اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا، اس نے پتا کیا لکھا، استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں، کڈی شستہ اردو۔ استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا، ڈھانچہ، لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے۔ یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے، ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے۔ تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے۔ نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے۔ چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار، اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا، وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، نعوذ باللہ۔ چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے۔ ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو۔ یہ دین سیکھے؟ ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ۔ تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔
اب فرید الدین عطار کو پتا چل گیا، پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے، اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا. دونوں نے لکھا، کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اوے لانتیو اور بے شرمو، اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے، ہر دھوکہ باز کے لیے، ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ تو ادھر تھلے آ. اوے اسی لیوال حمد دی گل کر رہے ہیں، جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے. کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.